السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واستعینوا، اور مدد مانگو۔ استعینوا کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ ایاک نستعین۔ استعان یستعین کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، روٹ ہے عین واو نون۔ بالصبری، ساتھ صبر کے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ روکنا۔ حبس النفس، نفس کو روکنا، سیلف کنٹرول۔ کس سے روکنا؟ نیگیٹو ریاکشن سے، شکوے شکایت سے، غیظ و غضب سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ والصلاۃ، اور صلاۃ پیچھے پڑھ چکے ہیں، نماز کے لیے آتا ہے۔ وا، اور انہا، بے شک وہ، کون وہ؟ الصلاۃ، لکبیرۃ، البتہ بہت بڑی ہے، بھاری ہے۔ لا تاکید کے لیے، جب لام الف لا ہو تو معنی ہوتا ہے نو، نفی، اور الف کے بغیر ہو تو معنی ہوتا ہے ضرور۔ کبیرۃ، کبیر کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے، بہت بڑی۔ روٹ کیا ہے؟ کاف با را، اور تن جو ہے مؤنث کی علامت ہے تا یہاں۔ الا، مگر، علا، اوپر، الخاشعین، خاشعین کے۔ خاشعین کا واحد کیا ہے؟ خاشعن، وزن کیا ہے؟ فاعلن، خاشعن فاعلن کے وزن پر۔ خاشع، خا شین عین، خشوع، خشوع کس کو کہتے ہیں؟ دب جانے کو، ڈرنے کو۔ خشوع اصل میں دل کی ایک حالت ہے جس کا اظہار جسم پر ہوتا ہے۔ جیسے تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ ڈر کہاں ہوتا ہے؟ غم کہاں ہوتا ہے؟ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ محبت کہاں ہوتی ہے؟ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ اتنا کچھ دل میں بھرا ہوا دل۔ خاشعین، تو یہ خشوع بھی دل میں ہوتا ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، دل کا ٹھہراؤ۔ نماز میں خشوع کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ خشوع جو ہے یہ دراصل دل کا ٹھہراؤ ہوتا ہے جو انسان کے عمل میں، رویے میں آ جاتا ہے، جس میں انسان کے اندر اپنی کمی اور عجز اور انکساری کا احساس غالب ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی عظمت کے نتیجے میں آتا ہے۔ نمبر 1 خشوع دل کی حالت ہے۔ نمبر 2 دل کی وہ حالت جس میں انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ آتا کیسے ہے؟ اللہ کی عظمت کے نتیجے میں، اللہ کی بڑائی کا جب احساس آ جاتا ہے تو بندہ اندر سے پھر خود ہی دب جاتا ہے۔ جب اندر سے حقیقی معنوں میں دبتا ہے تو باہر بھی انسان کے ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا اظہار نماز کے اندر ہوتا ہے۔ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں عمل کریں لیکن نہیں کرتے، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مشکل لگتا ہے۔ اس کا حل بتایا جا رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ عبادت کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، آسان نہیں ہے۔ جہاں بھول ہو، غلطی ہو، وہاں فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ تو یہاں آپ دیکھیے صلاۃ سے پہلے صبر کا ذکر آیا ہے، اور صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو برائی سے روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ جہاں پتہ چلے کہ یہ کام میرا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، وہاں اپنے آپ کو کھینچ لینا، تو یہ نہیں کرنا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو روک لینا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور بعض اوقات صبر بھی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا صبر کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ اللہ کی مدد، کہ اللہ مجھے صبر دے۔ حدیث میں آتا ہے مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا۔ غم اور خوف سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کے لیے دوڑتے، کیونکہ نماز میں آپ دیکھیے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، سجدہ، رکوع وغیرہ بھی، لیکن
یہ اتنا آسان نہیں. بہت سے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا بھی بتا دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی بھاری ہے، آسان نہیں ہے نماز بھی. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر نماز آسان ہے، ان کے لیے ہلکی ہے. اور خشوع کیا ہے؟ دل کے ٹھہراؤ کا نام ہے، جو اللہ کے ڈر اور اللہ کی عظمت سے دل میں آتا ہے، اور جب آتا ہے تو پھر نماز میں بھی جھلکتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی. اس میں ایک مثال دوں گی صرف عروہ بن زبیر کی. عروہ بن زبیر مدینہ کے 7 فقہا میں سے ایک ہے، فقہائے 7 کہتے ہیں ان کو، تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے بعد کی جنریشن تابعین. ان کے پاؤں میں کوئی آبلہ پڑ گیا اور اطباء نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا. اب اس زمانے میں کوئی اینستھیزیا وغیرہ تو تھا نہیں کہ بے ہوش کر کے انسان کو اس کا پاؤں کاٹ لیا جائے. دیکھیے کبھی انگلی کو بھی کٹ لگ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، پورا پاؤں کاٹنا مذاق نہیں تھا. کہنے لگے ٹھیک ہے ایسا کرو کہ نماز کے وقت آنا، جب میں نماز پڑھوں گا تو میرا پاؤں کاٹ لینا. کیونکہ ان کا اللہ سے ایسا شدید تعلق تھا کہ جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہر دوسری چیز کو بھول جاتے. اتنا انہماک اور اتنی توجہ ہوتی ان کی، اتنا شوق ہوتا. آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا دل اور چیزوں میں اٹکا ہوا ہے. جب دل اور چیزوں میں اٹکا ہوتا ہے تو پھر نماز میں اسی اعتبار سے کم ہو جاتا ہے. اتنا کچھ بھرا ہوا ہے دماغوں میں کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تو ان خیالات سے جان چھوٹتی نہیں. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع ہو تو ضروری ہے کہ ہم پہلے دل کو اللہ کی طرف لے جائیں. نماز ایک آئینہ ہے، دن میں 5 دفعہ ہمیں شکل دکھاتی ہے کہ تمہاری اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے. انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو نہیں سکتی جب تک اس کی نماز درست نہیں ہوتی. نماز ایک ٹیسٹ ہے، ایک بیرومیٹر ہے. جیسے آپ اپنا ٹیمپریچر لینے کے لیے تھرمومیٹر استعمال کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی ہم کیسے مسلمان ہیں اپنی نماز کو ٹیسٹ کر لیجئے. نماز از اے ٹیسٹ. جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کیا کیا بیماری ہے. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کا جائزہ لے لینا چاہیے. کیا وہ وقت پر ہے؟ کیا وہ خشوع کے ساتھ ہے؟ کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ کیونکہ خاشع ہی نماز کا حق ادا کر سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.